بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 112 اور آج چوتھی قسط ہے اور شہ سرخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز مہر کا، پیج ہے 363۔ ناظرین، غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مین ہیڈنگ ہے غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا حافظ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ غزوہ احد۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز مہر کا یہ شہ سرخی ہے اس کی غزوہ احد کی، اور ویلاگ نمبر ہے 112 اور چوتھی قسط ہے۔ این اس وقت جب کہ اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد بھی خون ریز مار کا آرائی جاری تھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محض 9 آدمی تھے، اور جب آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے، وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت معرکہ آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت و جان، سپاری اور شجاعت و جان بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے؟ کون ہے؟ حضور اکرم فرماتے ہیں، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے؟ یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کی بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اسی طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن سکن تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ ابن اسکن کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ نے معرکہ آرائیاں کی، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا، اور یہ لمحہ رسول اللہ کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جب مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دے۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا، جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے، آپ کا دہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن کما نے لپک کر آپ کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ ناظرین، اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔
دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں، ہے وہ جان حیا سید فاطمہ۔